الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی غلامی میں ہے ہر بشر، یہ وہ نبی ہیں جن کی غلامی میں ہے ہر بشر، یہ وہ نبی ہیں جن کی غلامی میں ہے ہر شجر، یہ وہ نبی ہیں جن کی غلامی میں ہے بحر و بر۔ خدا نے نبی سے خود یوں فرمایا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا جس پر ہو خود عاشق و صورت ہے محمد کی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت نبی سن کر تو دل چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے کسی ایک گوشے پر گفتگو کی جائے، لیکن مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ حالات حاضرہ اور اس وقت میں جو ہماری نئی نسل کی واقعتاً جو زندگی گزر رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت تشویشناک ہے۔ ایسے موقع پر اور ایسے حالات میں تو ہر باپ کی ہر ماں کی نیند اڑ جانی چاہیے، بلکہ ہر نوجوان کو ایک پیالے پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے، برا نہیں ماننا۔ آج جتنی یہ حالات، 2 سال کا مستقل زمانہ گزر گیا لاک ڈاؤن کا، بتاؤ مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا ہمارے ایمان میں بڑھوتری آ گئی؟ کیا ہمارے اعمال میں بڑھوتری آ گئی؟ کیا ہماری نمازوں میں اضافہ ہو گیا؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر سنتوں میں اضافہ ہو گیا؟ کیا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو گئی؟ اگر نہیں ہوئی ہیں تو ہمیں ایک بار نہیں 100 بار سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم پر یہ مصیبتیں، یہ حالات اور یہ وبائیں کیوں آ رہی ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے مسلمانوں، اے مردوں، اے عورتوں، یہ تم پر جو حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ وبائیں آ رہی ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، اے میری بندیوں، یاد رکھو ہم تو بہت سارے تمہارے گناہ وہ ہیں جو یوں ہی ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں، یوں ہی معاف کرتے رہتے ہیں، ہم اس پر تمہیں اس کی سزا بھی نہیں دیتے، بہت سارے ہم گناہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، اس پر ہم تمہاری پکڑ نہیں کرتے، گرفت نہیں کرتے، ورنہ میرا اصول تو وہ ہے کہ جب میری پکڑ آ جاتی ہے تو میری پکڑ سے کوئی بچتا نہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت بڑی علم رسا ہے، بہت دردناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ کے جب عذاب کا کوڑا برسنے لگتا ہے نا دوستو، کسی کے ماں کے لال نے وہ دودھ نہیں پیا ہے کہ اللہ کے عذاب کے کوڑے کو روک سکے، لیکن اللہ پھر بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو آہستہ 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 ہمیں کیا کرتا ہے؟ الارم بجا کر، گھنٹی بجا کر چوکنا کر دیتا ہے، متنبہ کر دیتا ہے، مسلمانوں صبر جاؤ، سدھر جاؤ۔ اگر اللہ چاہے ساری امت کو پکڑ سکتا ہے دوستو، لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے، یہ ان کی دعا ہے، اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کو فوری طور پر سزا میں مبتلا نہیں کرتے، اس لیے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبل رحمت کے سائے میں حضور علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت کو وہ سزا نہ دینا فوری طور پر جیسے کہ پہلی امتوں کی تو نے پکڑ فرمائی تھی اور پہلی امتوں کو تو نے فوری طور پر سزا دی تھی، اللہ میری امت کے ساتھ میں ایسا نہ کرنا۔ اس لیے اللہ روک لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو اپنے نبی سے عشق ہے، اپنے نبی سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ نے لاج رکھی ہے، کبھی شرمندہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پیارا جملہ اللہ نے کہا، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر ہم نے آپ کے لیے کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا، سب کچھ کیا آپ کے لیے، ہے نا، اور وہ سب کچھ دیا جو کسی کو میں نے نہیں دیا، وہ سب کچھ آپ کو دیا ہے۔ یہ ساری کائنات، ساری زمین اور ساری مخلوقات کو آپ کے صدقے میں پیدا کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ یہ دعا کا صدقہ ہے دوستو کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے فوری طور پر ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے۔ ورنہ آج ہمارے گناہ اس قابل ہیں، اس لائق ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے نا، وہ تو قادر ہیں، لیکن بس وہی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ ہمیں ہلاک نہیں کر رہے ہیں، ورنہ وہ چاہیں تو ہم زمین میں دھسا دیے جائیں، ہماری آنکھیں پھوڑ دی جائیں، ہمارے ہاتھ چھل کر دیے جائیں، لقوہ لگ جائے، فالج لگ جائے، ہمارے گناہ تو اس قابل ہیں، بلکہ ہمارے بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن گناہوں کو دیکھ کر شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہر کے گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ انسان جلوتوں کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، مجمع کے گناہ سے بچ جاتا ہے، لیکن تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں، بیڈ روم کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو خلوت کے گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا ہے، فرشتے تو درکنار، شیطان بھی شرما جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی زمین پکارتی ہے، چیختی ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے، میں تیرے اس بندے کو نگل لوں، اپنے اندر دھسا لوں۔ اللہ فرماتے اگر یہ تیرا بندہ ہے تو اس کو دھسا لے، اب میرا بندہ ہے تو مجھ پر چھوڑ دے۔ اللہ پھر بھی اجازت نہیں دیتا دوستو۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے، کیسا رحیم ہے۔ جب گناہ کرتے ہیں ہم ایک چھوٹے بچے کا بھی لحاظ کر لیتے ہیں، ہے نا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
تابعین میں سے فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے مجھ پر الہام کیا کہ کہو میرے ان بندوں سے جب یہ گناہ کرتے ہیں تو چھوٹے بچے کا بھی لحاظ کر لیتے ہیں، جن بچوں سے جن کھڑکیوں سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے ان کھڑکیوں کو بند کر لیتے ہیں، لیکن ان کھڑکیوں کو کیوں نہیں بند کرتے جس کھڑکی سے تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کھڑکی کو کیوں نہیں بند کرتا ہے نا؟ اور گناہ کہتے ہیں کس کو دوستو؟ گناہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اللہ کے حکم کو توڑنا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑنا، اسی کا نام گناہ ہے۔ نبی کو پیدا کرنا تھا اللہ کو، ایک تھوڑا سا میں جھلک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھا دیتا ہوں آپ کو، پھر بعد میں تکمیل اپنی بات کی کر لوں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان، اور ہم ان کے نبی کہ اس نبی کے امتی۔ آج وہ نبی جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے جبریل امین کو، سارے فرشتوں کو، جنت کی چیزوں کو، جنت کی حوروں کو، جنت کے فرشتوں کو، ہے نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نوازا۔ آپ کو معلوم بھی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا چاہا، بعثت کرنا چاہی، پیدا کرنا چاہا، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس میں بلایا، اور یہ دعا کن کی تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی تھی۔ بیت اللہ میں خلیل اللہ نے دو کو مانگا تھا، ایک کوثر والا، ایک زمزم والا۔ کوثر والے کون؟ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمزم والے کون؟ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دونوں دعائیں قبول ہو گئی، اور دونوں رب کو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آزمایا۔ خلیل اللہ کو بھی آزمایا، حبیب اللہ کو بھی آزمایا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے جو دوائی کی بوتل ہوتی ہے نا، اس پہ لکھا رہتا ہے شیک ول بیفور یوز، دوا استعمال کرنے سے پہلے اس کو کیا کرو؟ ہلاؤ، اچھا مکس کر لو، تاکہ دوا جو ہے نا جو نیچے بیٹھی رہتی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے رہ جائے اصل دوا کا عکس اور اوپر تم پانی پی لو۔ تو اس پر لکھا رہتا ہے بوتلوں کے اوپر شیک ول بیفور یوز، استعمال کرنے سے پہلے اس کو ہلاؤ اچھی طریقے سے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے نبی کو بھیجنا چاہا تو ساری دنیا کا جائزہ لیا، چھانٹا، جھنجھوڑا، ہلایا ساری دنیا کو، ہے نا؟ اور پھر ہلانے کے بعد، جھنجھوڑنے کے بعد، دیکھنے کے بعد میں انتخاب کیا، اور ایک ایک چیز کا انتخاب کیا دوستو۔ اللہ یہاں بھی تو پیدا کر سکتے تھے نا، عجم کے اندر نبی کو کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ نے نہیں کیا، ہے نا؟ دبئی میں کر سکتے تھے، قطر میں کر سکتے تھے، شارجہ میں کر سکتے تھے، ملک شام میں کر سکتے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جائزہ لیا ساری دنیا کا، اور جائزہ لینے کے بعد اس سرزمین میں مکہ المکرمہ کا انتخاب کیا۔ مورخین لکھتے ہیں اس لیے کہ یہ دنیا کا بیچ ہے، عرب ہیں، اور عجم میں اگر پیدا کر دیتے تو عجم کے معنی تو کیا ہے؟ جاہل و مطلق، اور عرب کے معنی کیا ہے؟ عرب کا میننگ کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت والا شہر، اور اس شہر کی قسم تو خود اللہ نے قرآن میں کھائی، ہے نا؟ ھذا البلد الامین، قرآن میں اللہ نے قسم کھائی کہ نہیں کھائی اس شہر کی دوستو؟ تو وہ دنیا کا وسط ہے، بیچ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس سرزمین کا انتخاب کیا، اور پھر دونوں خاندان کا بھی انتخاب کیا، ادھر باپ کے خاندان اور ادھر ماں کا خاندان۔ مورخین لکھتے ہیں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اولاد تھی؟ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے نا؟ ان 12 میں سے اگر چاہتے تو عبداللات، عبدالعزیٰ، ہے نا، ان سب کو انتخاب کر سکتے تھے کہ ان کی پشت سے جو ہے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو، ولادت مبارکہ ہو، ان کے جو ہے نا نطفے سے جو ہے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود میں آئے، لیکن ان کے نطفے سے، ان کے سلب سے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ مورخین فرماتے ہیں عبداللات بت کا بندہ، عبدالعزیٰ بت کا بندہ، ہے نا؟ ان کے ناموں میں یہ شرکیہ الفاظ تھے، شرکیہ میننگ تھا، اس لیے اللہ نے اس 12 اولاد میں سے
حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا. اور عبداللہ کے معنی کیا؟ اللہ کا بندہ ہے نا. تو نسبت کس کی ہو گئی؟ اللہ کی طرف ہو گئی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے والد کے لیے، باپ کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا. سمجھ گئے؟ مورخین لکھتے ہیں ادھر جو ہے نا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بہنیں تھیں، ان 8 بہنوں میں سے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا. کیوں؟ آمنہ کے معنی کیا ہے دوستو؟ آمنہ کے معنی امن والی، عزت والی، آبرو والی، محبت والی، پیار والی، بہت ساری میننگ اور اس کے ٹرانسلیشن ہیں، ترجمے ہیں. عربی کے اندر جو ہے نا ایک معنی، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے اور اس کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں. اس لیے کہ عربی کے اندر جو ہے نا وسعت ہے. تو ان کا انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سارے خاندان والوں کا بھی انتخاب کیا. سارے خاندان کو، سارے لوگوں کو دیکھا. پھر اس میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے قریش کو، ہے نا. بنو ہاشم کون ہے؟ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں. اس لیے ان کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے اور سید بھی کہا جاتا ہے. خود آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا خاندان، میرا نسب جو کا تو محفوظ ہے از اول تا آخر، ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پورا خاندان، ان کے پورے نام محفوظ ہیں. کسی اور نبی کے بارے میں قرآن میں، احادیث میں مورخین نے یہ وضاحت نہیں لکھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اور نسب محفوظ ہو، لیکن ان کے بارے میں یقین کامل کے ساتھ میں، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے. لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ گئے، سیاہی خشک ہو گئی، ورق تمام ہو گئے دوستو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوئی. اس لیے تو عارف باللہ نے کہا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. کاغذات ختم ہو گئے، سیاہی ختم ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا باقی رہ گئی. دنیا کا وہ واحد شخص ہے میرے آقا، آپ سب کے آقا محمد عربی تاجدار بتھا، ہے نا، آمنہ کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان اقدس میں دنیا کے تمام مورخین نے، تمام رائٹروں نے لکھا ہے. ایک وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص تھے کہ جن کی شان اقدس میں 40,000 اشعار لکھے گئے. 40,000 کسی اور کی شان میں آج تک نہیں لکھے گئے. یہ صرف اگر شان ہے تو وہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے دوستو، ہے نا. تو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا چاہا تو ساری چیزوں کا انتخاب کیا. ملک کا انتخاب کیا، جگہ کا انتخاب کیا، خاندان کا انتخاب کیا، ہے نا. اور پھر جو ہے نا والد کا انتخاب کیا، ماں کا انتخاب کیا. اور جب انتخاب ہو گیا اس کے بعد میں جبریل امین کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا اللہ رب العزت نے اے جبرائیل جاؤ مدینے کی مٹی لے کر آؤ. جب تک کہ وہ مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا. اس کا نام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب. یثرب کا میننگ اور ترجمہ آتا ہے سب سے تھرڈ کلاس جگہ، بیماری والی، ہے نا، برائیوں والی، نحوست والی وہ جگہ. لیکن چونکہ اللہ رب العزت کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری مسکن، ماوا اور ملجا بنانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے، ہے نا، اس کا نام بھی بدل دیا، اس کی شان بھی بدل دی، اللہ نے اس کی تقدیر بھی بدل دی. تو جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ جنت مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ. پوچھا باری تعالیٰ جنت کی مدینے کی مٹی اس سے کیا ہوگا؟ کہا جاؤ لے کر تو آؤ پہلے، ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اب کیا کرو، جنت میں جاؤ، جنت کا مشک لاؤ. چلے گئے، لے آئے. پھر کہا اللہ نے جاؤ جنت کا زعفران لاؤ، لے آئے. پھر کہا اللہ نے جاؤ اب جنت کا کافور لاؤ. ایک مرتبہ تو کہہ سکتے تھے نا ایک ہی بار میں کہ جنت کا کافور، جنت کا مشک، ہے نا، جنت کا زعفران لے آؤ، لیکن نہیں، ہر بار دوڑایا جبریل کو جاؤ لے کر آؤ. پھر اللہ نے کہا جنت کی نہریں کتنی ہیں؟ لامحدود، ہے نا. کسی مورخ نے جنت کی نہر کا احصاء نہیں کیا ہے، شمار نہیں کیا ہے، تعداد نہیں لکھی ہے کہ جنت میں اتنی نہریں ہیں، لا تعداد. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جنت کی 3 بڑی نہریں ہیں، رحیق، سلسبیل
اور معین، ان تینوں کو پانی لاؤ۔ اور ایک بار کی نہیں کہا، پہلی مرتبہ کہا جاؤ رحیق کا معین کا پانی لاؤ، لے آئے۔ پھر کہا جاؤ سلسبیل کا پانی لاؤ، پھر کہا جاؤ اب رحیق کا پانی لاؤ۔ رحیق مختوم ہے نا قرآن میں، سلسبیل کا بھی ذکر ہے نا، معین کا بھی ذکر ہے، من معین معین، ہر ایک کا ذکر ہے قرآن میں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر کے آخر تک کیا اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ کیا ہو یا حدیث میں نہ کیا ہو۔ ہر ایک چیز کا تذکرہ ہے تو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ لے آئے۔ اب پوچھا باری تعالیٰ اس معجون مرکب سے، اس خمیرے سے کیا بنے گا؟ اس معجون مرکب سے، اس خمیرے سے کیا بنے گا؟ کہا کہ اس خمیرے سے، اس معجون مرکب سے مجھے ایک انسان بنانا ہے، ایک نبی کی بعثت کرنی ہے۔ تو جبریل نے کہا باری تعالیٰ آپ نے سب سے پہلے جو پیغمبر حضرت آدم کو بنایا تو اپنے کن فیکن سے بنا دیا تھا، ان کو بھی ایسے کر دیتے، کن فیکن سے بھی تو بن جاتے تھے نا۔ اتنی ساری چیزیں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہ بھی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہم مجھے دوڑاتے رہیں جنت میں جاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، ہے نا۔ آدم کی پیدائش کہاں ہوئی ہے دوستو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ نہ دنیا میں نہ جنت میں، آسمان میں ہوئی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے بچپنا نہیں دیکھا، بچے نہیں ہوئے یعنی یہ۔ اب کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے تو 2.5 سال تک تو ان کا پیشاب پاخانہ صاف کرنا پڑتا ہے نا، وہ ویسے نہیں ہوئے تھے، بس اللہ نے روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے اور جوان ہو گئے، ہے نا، 40 سال کے جوان۔ اللہ نے کہاں بلایا، کہاں پیدا کیا؟ آسمان پر۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں پیدا ہوتے ہی میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے عرش کو دیکھا، ہے نا۔ پیدا ہوتے کس کو دیکھا؟ اللہ کے عرش کو دیکھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا جاؤ آدم علیہ السلام 7 آسمان کی سیر کر کے آؤ، تفریح کر کے آؤ، زیارت کر کے آؤ۔ 7 آسمان کو دیکھا، اوپر کی چیز ہو گئی۔ اب کہا اللہ نے جاؤ جنت میں، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے جنت میں گیا، میں نے تمام جنت کو دیکھا، جنت کے 8 دروازوں کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کی ٹہنیوں کو، درختوں کو ٹہنیوں کو دیکھا، پتوں کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا، جنت کے فرشتوں کو دیکھا، بلکہ فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں، تمام فرشتوں نے کیا مجھے؟ سجدہ تعظیمی کیا مجھے، کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا۔ اب مورخ لکھتے ہیں، سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپنا ان کو نہیں ملا، جوان ہو کے فوراً گئے۔ پہلے کہاں گئے؟ اللہ کے عرش پر گئے۔ فرماتے کہ پوچھو حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم علیہ السلام جب آپ اللہ کے عرش پر گئے آپ نے اللہ کے عرش پر کیا پایا، کیا دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے عرش کا دیدار ہوا، میں جنت میں عرش پر گیا، عرش کا دیدار ہوتے ہی میں نے عرش پر کیا لکھا ہوا پایا؟ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو بھائی کیا اس میں بھی زبان کا کچھ خرچ ہو رہا ہے؟ ارے درود تو پڑھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائیو۔ پھر فرماتے ہیں میں 7 آسمان پر گیا، 7 آسمان کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام میں جنت میں آیا، جنت کے 8 دروازے پر لکھا ہوا پایا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کے تمام درختوں میں لکھا ہوا ملا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھا، تمام ٹہنیوں پر لکھا ہوا ملا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتوں پر ملا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے پھر میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، ہے نا، جنت کی حوروں کے گلے پر لکھا ہوا دیکھا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں تمام فرشتے آئے اور فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، تمام فرشتوں کی پیشانی پر دیکھا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم نے کن کو دیکھا؟
کب دیکھا؟ کتنے ہزار سال پہلے دیکھا؟ وہ کہاں تھے؟ جنت میں، جنت کے درختوں پر، جنت کی ٹہنیوں پر، ہے نا، جنت کے درختوں کے پتوں پر، حوروں پر، فرشتوں پر، ہے نا، اللہ کے عرش پر اور ساتوں آسمان پر کن کا نام پایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پایا۔ آج ہم محمد کے نام لینے والے امتی ہیں، ہمارا حال کیا ہے دوستو؟ ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا جیسا چہرہ بنایا؟ کیا ہم نے ان کا جیسا حلیہ اپنایا؟ ان کا جیسا لباس اپنایا؟ ان کی شریعت پر ہم نے عمل کیا؟ ان کی سنتوں پر ہم نے عمل کیا؟ ان کے کلچر کو ہم نے اپنایا؟ ان کی تہذیب و تمدن کو ہم نے اپنایا؟ اگر نہیں اپنایا تو ہم محمدی کہنے کے لائق نہیں ہیں دوستو۔ حق کیا بنتا ہے پھر ہمیں محمدی کہنے کا؟ یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے نا۔ انسان دعویٰ کر دے اور دلیل نہ دے، پروف نہ دے، تو بتاؤ وہ کیس چلتا ہے؟ کیس چلتا ہے کیا نہیں چلتا نا؟ اس کیس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں جج لوگ کہ بھائی تیرے پاس میں دعویٰ ہے، تو نے کیس تو کیا ہے لیکن دلیل نہیں ہے، تیرے پاس میں گواہ نہیں ہے نا، ضامن نہیں ہے، تو یہ تیرا کوئی فائدہ مند نہیں ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اللہ رب العزت اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب چیزیں آپ نے منگوائی نا، تو اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اللہ نے کہا، اے آدم، اے جبرائیل، اگر ایک ہی مرتبہ میں تجھے کہتا کہ جاؤ جنت کی ساری چیزیں لے آؤ، تو پھر میرے نبی سرکار مدینہ تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کی شان کیسے تجھے معلوم ہوتی، اور دنیا والوں کو کیسے سمجھ میں آتا میرے آمنہ کے در یتیم کا مقام اور مرتبہ؟ سمجھ میں آتا؟ ابھی قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے نا، دنیا کے سارا جہاں کس کا طواف کرتا ہے؟ بولو بھائی، سارا جہاں کعبے کا طواف کرتا ہے، لیکن کعبہ کس کا طواف کر رہا ہے؟ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں۔ طواف کر رہے تھے، پہلا چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چوتھا چکر لگا رہے تھے، حتیم تک آئے نہیں تھے، مقام ابراہیم تک آئے نہیں تھے کہ بیت اللہ یوں جھک گیا۔ جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے نا۔ حضرت عبد المطلب پیچھے ہٹے تو دیکھتے ہیں کہ ادھر مقام ابراہیم یوں جھک گیا بیت اللہ کے اوپر، پریشان ہو گئے، کیا معاملہ ہے آخر آج؟ اب تک کبھی بیت اللہ ایسا نہیں ہوا، تو بیت اللہ ادھر جھک رہا ہے، کدھر جھک رہا ہے؟ نبی کے گھر کی طرف، ہے نا، یعنی بیت اللہ کدھر سے؟ مشرق، وہاں تو ایک ہی ہے نا، چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں، تو بیت اللہ گویا کہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا تھا اور مقام ابراہیم بیت اللہ کی طرف جھک رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب چوتھا طواف کرتے کرتے موقوف کر دیا انہوں نے طواف کو، اور گھر آئے دوڑے ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو مشک و عنبر زعفران کی خوشبو سونگھنے لگے اور خوشبو آنے لگی، زار و قطار خوشبو پھوٹ رہی تھی اور روشنی ہو گئی، اچانک اجالے آ رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، آمنہ کیا بات ہے؟ اے آمنہ کیا بات ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اجالا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا، او عبد المطلب خوش ہو جاؤ، جو میرے پیٹ میں تھا میں نے اس کو جنم دیا، ہے نا۔ تو کہا نا قاری صاحب نے کہ سارا جہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور بیت اللہ رسول اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان والے۔ عبد المطلب نے کہا، اچھا آمنہ کیا کریں گے پھر، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ حضرت آمنہ رونے لگ گئی۔ تو عبد المطلب کو تھوڑا سا کچھ شک ہوا کہ شاید غم میں رو رہی ہے کہ آج اس کا باپ نہیں ہے، اس وجہ سے رونے لگ گئی۔ تو کہا، آمنہ رو مت، کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس کا باپ نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، اس وجہ سے رو رہی ہو کہ آج میرا لخت جگر پیدا ہوا لیکن اس کو باپ نہیں ہے، اس کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے؟ ارے آمنہ یاد رکھو، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ میرے پوتے کے تعظیم میں جھک رہا تھا، مقام ابراہیم میں جھک رہا تھا۔ یہ جو تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس کا مقام بیت اللہ سے بھی آگے ہوگا اور مقام ابراہیم سے بھی آگے ہوگا۔ اس کا مقام بیت اللہ سے بھی آگے اور مقام ابراہیم سے بھی آگے۔
تو حضرت عبد المطلب نے کہا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو رونے لگ گئی۔ پھر تھوڑا سا جب بات کی حضرت عبد المطلب نے تو کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا عبد المطلب میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا نام رکھیں گے، لیکن اے عبد المطلب جس اللہ نے مجھے لخت جگر دیا ہے اسی اللہ نے نام بھی منتخب کر دیا ہے، اسی اللہ نے نام بھی منتخب کر دیا ہے، اور 7 نام اللہ نے بتا دیے ہیں قرآن میں، سمجھ گئے؟ 7 نام اللہ نے اسی وقت میں رکھ دیے۔ آسمان پر ان کا نام محمد محمود، آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمود، اور تورات میں ان کا نام مؤید، تورات میں ان کا نام کیا تھا؟ مؤید، آنے والے رسول ہوں گے ان کا نام مؤید ہوگا، تائید کرنے والا ہے نا۔ زبور میں ہادی ہے نا، زبور میں ان کا نام ہادی، اور پھر قرآن میں ان کا نام طٰہٰ، یاسین، محمد، ہے کہ نہیں؟ 7 نام اللہ نے رکھ دیے بولے۔ تو نام کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے، جگہ کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے نا، ساری چیزوں کا انتخاب اس رب کائنات نے کیا اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ باری تعالیٰ آخر اتنی چیزوں کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اس سے کیا کیا بنے گا بتائے تو صحیح۔ کہا اے جبرائیل میں نے اس لیے کہا کہ تم مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تاکہ میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جس کونے میں جائے چلے پھرے لوگ بظاہر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ محمد ہے، لیکن میرے محمد نہیں ہوں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہوگا وہ مدینہ منورہ کی مٹی نظر آ رہی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ کہا باری تعالیٰ یہ آپ نے مشک منگایا؟ کہا اے جبرائیل میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نسوں کے اندر خون دوڑ رہا ہوگا، دیکھنے والوں کو خون نظر آئے گا لیکن یہ خون نہیں ہوگا، یہ جنت کا مشک ہوگا، ہے نا۔ اور یہ جو نسیں دوڑ رہی ہے، یہ جو نسیں ہیں نا ہاتھوں میں اور چہروں پر پاؤں میں، دیکھنے والوں کو نسیں نظر آئیں گی لیکن یہ نس نہیں ہوں گی بلکہ جنت کا زعفران ہوگا، ہے نا۔ اور فرمایا یہ جو کافور میں نے تم سے کہا کہ کافور لاؤ، یعنی جنت کی خوشبودار لکڑی، تو جس لکڑی سے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بنا ہوگا، اس جسم مبارک کے اندر جو ہڈی ہوگی وہ در حقیقت دیکھنے والوں کو ہڈی نظر آئے گی لیکن اصل میں وہ جنت کی کیا ہوگی؟ جنت کا وہ زعفران ہوگا، جنت کا وہ زعفران ہوگا۔ خوشبودار لکڑی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بنا اور ان سے ان کی ہڈی بنی۔ پھر فرمایا اے جبرائیل میں نے تم سے کہا سنبل لے کر کے آؤ، سنبل، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جب میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلیں گے پھریں گے، ان کی پیشانی پر جو پسینہ آ رہا ہوگا، ان کے سر میں جو بال مبارک ہوگا، ان کے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہوگی، دیکھنے والوں کو بظاہر داڑھی نظر آئے گی، بال نظر آئیں گے لیکن در حقیقت وہ بال نہیں ہوگا، وہ داڑھی نہیں ہوگی، یہ جنت کا درخت ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا دوستو۔ ہاں یہ جنت کے درخت ہیں ہم سب کے چہرے پر بھی، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کن سے میل کھاوے؟ بولو کس کی زندگی سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہماری زندگی میل کھائے گی، ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، ہے نا۔ پھر فرمایا اے جبرائیل میں نے جو 3 نہروں کا پانی لانے کے لیے کہا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر جو پسینہ بہے گا، جو ان کے جسم مبارک کے اندر منہ مبارک میں جو تھوک آئے گا، دیکھنے والوں کو تھوک نظر آئے گا، دیکھنے والوں کو پسینہ نظر آئے گا لیکن یہ پسینہ نہیں ہوگا، یہ تھوک نہیں ہوگا، یہ جنت کی نہروں کا پانی ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، ہے نا۔ کیا کتنی تعریف اور کیسے کیسے اشعار ان کی شان اقدس میں کہے گئے دوستو، ہے نا۔ لیکن آج ہم مسلمان، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے کیا ہیں؟ ان کی سنتوں سے دور، ہے نا، ان کی شریعت سے دور، ان کی تہذیب سے دور، ان کے کلچر سے دور، اور ایمان والا سمجھتا ہے کہ ہم یورپ کی تہذیب اپنا کر کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک بھی مسلمان یہ اگر یورپ کی تہذیب کو اپناتا رہے گا ذرہ برابر بھی کامیابی نہیں ملے گی، ذلیل ہوگا۔ آپ کو آپ کی کامیابی جو ہے نا، ہم سب کی کامیابی
وہ کس کے قدموں میں ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کی سنت میں ہے، ان کی شریعت میں ہے، ان کی زندگی میں۔ اسی لیے تو حضور نے کیا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوۃ حسنہ ہے نا، ہم نے ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا، تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا، سیمپل بنایا ہے۔ تم اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں ڈھال لو، اپنی صورت کو ان کی صورت میں ڈھال لو، اپنے پہراوے کو ان کی پہراوے میں ڈھال لو، اپنے کلچر کو ان کے کلچر میں ڈھال لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر جنت کے ہر دروازے سے تمہارے لیے کیا آئے گی؟ آواز آئے گی، اَيْنَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، آؤ نبی کے دیوانوں، آؤ، ہے نا، اچھائی کے حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، جنت کے ہر دروازے پر حوریں تمہارا استقبال کریں گی۔ کب کرے گی؟ رات کے 3 بجے تک موبائل پر PUBG گیم کھیلیں گے اور صبح میں 12 بجے اٹھیں گے۔ یہ محمد کا غلام ہے؟ ایسے محمد کے غلام بنیں گے؟ بولو دوستو، محمد کی امتی ایسے ہونی چاہیے؟ ارے دوستو، اس امتی کا انتخاب بھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صحابہ کے بعد میں امتی کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوا۔ لیکن کوئی انسان ماں کے پیٹ سے بن کر نہیں آتا، انسان دنیا میں بننا پڑتا ہے، مردم سازی دنیا میں کرنی پڑتی ہے، اور آدمی کو بناتے ہیں، کوئی انسان ماں کے پیٹ سے بن کر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں کا جو پیٹ ہے نا انسان کے لیے، وہ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ ہے؟ انسان کے جسم کے ایک اعضاء کے بننے کی جگہ ہے، لیکن انسان کے بننے کی جگہ یہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر آنے کے بعد میں آپ کو، زمین کے اوپر آنے کے بعد میں آپ کو انسان بننا پڑے گا۔ انسان نہیں بنتا، فرسٹ بنتا کیا انسان؟ اگر خود سے انسان نہیں بنتا، فرسٹ بنتا کیا انسان؟ اگر خود سے انسان بن جاتے تو پھر نبی کا شق تشدد کیوں کیا گیا؟ نبی کو ذکر کی مجلس میں کیوں بٹھایا گیا؟ نبی کو سارے مجاہدے کیوں کروائے گئے؟ سارے صحابہ کو یہ ساری مصیبتیں، ساری مشقتیں، سارے مجاہدات اور ساری ریاضات کیوں کروائے گئے؟ اسی لیے کہ انسان کے اندر انسانیت آ جائے، آدمی کے اندر آدمیت آ جائے، انسان بن جائے۔ آج ہم سب بظاہر انسان ہیں دوستو، لیکن ہم سب کا اندر جو ہے نا یہ حیوان بنا ہوا ہے۔ آج حیوان ہے، اسی لیے ایک باپ اپنی بیٹی سے منہ کالا کر رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے منہ کالا کر رہا ہے۔ کیوں؟ بظاہر انسان ہے یہ، لیکن اندر کا حیوان ہے، اندر کا انسان نہیں بنا ہے۔ اگر اندر کا انسان بن جاتا تو پھر اتنا بڑا ظلم و ستم، اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی، اتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا نہیں دوستو۔ شرم کے مارے ڈوب کے مر جاتا ایک پیالے پانی میں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ اور یہ گناہ کا، اس لیے یہ نفسانیت، یہ خواہشات اور یہ گناہ کا دائیہ، گناہ کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے دوستو، یہ ایسی صحبتوں سے ہی ہے نا۔ اور آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ نے ادھر کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اپنے بارے میں بھی کہا، نبی کے بارے میں بھی کہا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ یا دنیا کے اندر اگر تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی زندگی گزاری ہوگی دنیا کے اندر، ہم دنیا میں تم کو کیش نقد عذاب یہ دیں گے، دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، یہ دنیا کا عذاب ہوگا۔ بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، اولاد ہوں گی، دکانداری ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، دل کا اطمینان نہیں ہوگا۔ دنیا تم کو تنگ نظر آ رہی ہوگی، دنیا تم کو عذاب نظر آ رہی ہوگی، تمہارا گھر تمہارے اوپر تمہارے لیے عذاب بن رہا ہوگا۔ یہ دنیا کا تم کو عذاب ملے گا، اور قیامت کا عذاب کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے قرآن کریم کے اندر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے میدان میں ہم ایسے انسانوں کو اندھا اٹھائیں گے، یہ دونوں آنکھیں ہماری نابینا کر دی جائے گی، آنکھوں کی بینائی سلب کر لی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرمانے ہم ایسے انسانوں کو
ایسے مردوں کو بھی ایسی عورتوں کو کیا کریں گے؟ قیامت کے میدان میں اندھا اٹھائیں گے۔ اب انسان کہے گا اللہ دنیا میں ہم کو جو ہے نا دونوں آنکھیں تھی، لیکن یہ کیا ہوا کہ دونوں آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی، تو ناانصاف ہے، تو ظالم ہے۔ اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اے میرے بندے تیرے پاس میری نشانیوں کے بتلانے والے ہے نا، تیرے گھر میں آئے، تیری دکان میں آئے، تیرے مکان میں آئے، تیری کھیتی باڑی میں آئے، ہے نا، اور 5 وقت میرے گھر سے، میری مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں تیرے کانوں میں آتی رہی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں تیرے کانوں میں آتی رہی، تو بہرا بن کر بیٹھا رہا، تو نے میرے احکام کو پامال کیا، تو نے مجھے بھلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا، ہے نا۔ نہیں پڑھ رہی ہمارے کانوں میں اذان؟ 5 وقت کی صدائیں جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ بڑھیں اور بڑے کی طرف۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں میری دکان بڑی، میرا کاروبار بڑا، میری بزنس بڑی، میری کھیتی باڑی بڑی، ہے نا، میرا دفتر بڑا، میرا ایجوکیشن بڑا۔ اللہ کا منادی اللہ کے گھر کو بلا رہا ہے، یہ بازار میں جا رہا ہے، تو اللہ کہیں گے تم نے دنیا میں بھلایا نا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تم نے وہاں پر بھلا دیا تھا، وكذلك اليوم تنسى، تو آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، ہے نا۔ اور اگر نبی والی صورت بنا کر نہیں گئے دوستو، نبی والی صورت بنا کر نہیں گئے، نبی کا کلچر لے کر نہیں گئے، نبی کی تہذیب، نبی کی شریعت، نبی کی سنت لے کر نہیں گئے، قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو حوض کوثر پر کھڑے ہو کر کوثر پلا رہے ہوں گے، ہم جیسے گنہگار امتی کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے آئیں گے، جھڑکیاں دے کر نکال دیا جائے گا، اور آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کیا کہیں گے معلوم؟ قرآن 81 کی ہے، اللہ کے نبی فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری سنتوں، یہ میری امت کے باغی لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میری شریعت کو پامال کیا تھا، میری سنتوں کے جنازے نکالے تھے، اور میرے دین کے اندر بدعت ایجاد کی تھی، ہے نا۔ ان کو میرا دین، میرا چہرہ، میرا کلچر، میری سنت، میری شریعت ان کو بھاتی نہیں تھی، یورپ کی تہذیب ان کو بھاتی تھی، یورپ کا کلچر ان کو بھاتا تھا، ہے نا۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچے کو گڈ مارننگ سکھایا، سلام نہیں سکھایا، ہے نا۔ کیا سکھایا؟ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ فائٹ، ہے نا، گڈ آفٹر نون، یہ سب سکھایا۔ فرشتوں کو کیا کہے گا؟ قیامت میں جائے گا، قبر میں جائے گا تو کیا کہے گا فرشتوں کو کیا کہے گا؟ ایک گنہگار تھا، حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا اور کہنے لگا حضرت گناہ بھی چھٹتا نہیں اور عذاب کا بھی ڈر ہے، اللہ عذاب میں ڈالیں گے، ہے نا، قبر میں عذاب ہوگا، تو اس کا ڈر بھی ہے، مجھے احساس بھی ہے کہ عذاب کو میں کیسے بھگت پاؤں گا، کیسے سزا میں دیے، لیکن گناہ بھی نہیں چھٹتا۔ آپ کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میں گناہ بھی کروں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ کیا کہا اس نے؟ میں گناہ بھی کروں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، مارتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے بیٹھ جا۔ کہا پہلا نسخہ، پہلی تجویز تیرے لیے یہ ہے کہ تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے، جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے، ایسی جگہ جا کر گناہ کر۔ کہا حضرت کیسے کروں گا؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا نا، میں نے سنا ہے اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تو وہ ایسا ہے کہ جو زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اس کو نیند بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں ہے، وہ جھپکتا بھی نہیں، پلک بھی جھپکتا نہیں۔ اگر اللہ پلک جھپکتے تو کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام درم برہم ہوتا نا دوستو،
ہاں تو اس نے کہا حضرت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ کو نیند بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں ہے، تو ایسا کیسے ہوگا؟ میں کہاں جا کر گناہ کروں گا؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا مجھ سے، میں نہیں کر سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کر، تو کل سے کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، اور تو گناہ کر۔ تو جب اللہ پوچھیں گے تو کہنا اللہ نہ تیرا کھایا نہ پیا، میں نے گناہ کیا، نہ میں نے تیرا کھایا نہ پیا، میں نے گناہ کیا۔ کہا حضرت نہیں کھاؤں گا، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن تو مر جاؤں گا۔ بھوک برداشت کر سکتا ہوں، پیاس کو کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا نہیں کر سکتا؟ کھا کے نہیں کر سکتا، کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مشکل سے 2 دن 3 دن چھوڑ دوں گا، چوتھے دن 5ویں دن تو کھانا پڑے گا نا، اور پانی تو پینا ہی پڑے گا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تیسری تجویز، تیسرا نسخہ تیرے لیے یہ ہے، تو ایسا کر، اس لیے کہ ساری زمین کس کی ہے؟ ملک اللہ کی ملک ہے، اور اللہ کی ملک میں رہ کر گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، یہ گویا کہ اس بادشاہ کی توہین ہے نا، اور تجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو تو کیا کر، اللہ کی سرزمین سے نکل جا، آسمان سے بھی نکل جا، زمین سے بھی نکل جا، ان دونوں چیزوں سے نکل کر تو اللہ کی نافرمانی کر، گناہ کر۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کہا حضرت آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ کہاں جاؤں گا میں؟ زمین سے نکل کر کہاں جا سکتا ہوں؟ آسمان سے نکل کر کہاں جا سکتا ہوں میں؟ ایسا نہیں کر سکتا، بولے نہیں ہو سکتا۔ کہاں نہیں کر سکتا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی زمین سے نکل کر کہاں گناہ کروں گا جا کر، ہے نا؟ بھائی وہ مثال سنے نا، کولو کا بیل، یہاں کیا بولتے ہیں کرناٹک میں، وہ جو رس نکالتے ہیں نا، پہلے زمانے میں گڑ پیٹتے تھے نا اسی سے، بیلوں سے، تو کولو کا بیل وہاں سے نا پھر آ کے کہاں آنے والا، انہیں وہاں سے آ کے کھڑا ہونے والا نا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میری مثال تو ایسی ہے، کہاں جاؤں گا؟ پھر آ کے مجھے دنیا میں سے رہنے ہونا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، ایسا تو نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا پھر ایسا کر، جب فرشتے تیری روح نکالنے کے لیے آئے نا تو کہہ دینا بھائی ذرا انتظار کر، 5 منٹ ذرا ٹائم دے، ہے نا؟ تو اس نے کہا حضرت ہم نے سنا ہے کہ 1 منٹ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت کا جو وقت طے ہے تو نہ 1 سیکنڈ ادھر نہ 1 سیکنڈ ادھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں کیسے فرشتوں کو کہہ سکتا ہوں؟ میری کیا مجال فرشتوں کو بولنے کی؟ کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا؟ کہا کہ نہیں کر سکتا۔ کہا پھر ایسا ہے، اور ایک تجویز، جب تجھے تیری قبر میں دفنا دیا جائے تو قبر کے اوپر پارٹی لگا دینا، تختی لگا دینا، بورڈ لگا دینا، کیا؟ نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، ہے نا؟ نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، تختی لگا دینا۔ کہا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ میں کیسے لگا سکتا ہوں؟ میں تو ان کے تابع ہو جاؤں گا نا فرشتوں کے، اب وہ جیسی دھلائی کرنا چاہیں گے مجھے کریں گے، میں کیسے ان کو منع کر سکتا ہوں؟ اب میرا کیا آرڈر چلے گا وہاں پر قبر کے اندر؟ یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا تو آخری تجویز، چھٹی تجویز یہ ہے، جو فرشتے تجھے اللہ جب کہیں گے جاؤ اس بندے کو لے جاؤ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو، تو تو اڑ جانا، اے فرشتوں نہیں جاتا میں، اے فرشتوں میں جاتا نہیں، تیرا میرا کیا سمبند؟ تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ فرشتوں کو میں کیسے بول سکتا پھر؟ اور وہ تو اتنے طاقتور ہیں، میں کمزور ان کے سامنے پڑ جاؤں گا۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا؟ کہا کہ نہیں کر سکتا۔ اب توا گرم ہو گیا تھا نا، توا گرم ہو گیا تھا، تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، جب تو پہلی تجویز، دوسری تجویز، تیسری تجویز، چوتھی تجویز، 5ویں تجویز، چھٹی تجویز کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نسخے پر عمل نہیں کر سکتا، تو پھر اتنے بڑے رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اتنا کہا سمجھ گیا، اب توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا۔ توا گرم ہو گیا تھا نا، اب روٹی حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پکا لی، ہے نا؟ کہا کہ اب سمجھ میں بات آ گئی کہ میں کسی لائق نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، تو اب میں گناہ بھی نہیں کروں گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، تو ہم کو بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا دوستو، ہے نا؟ دنیا میں سیدھے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ مر کر تو سیدھا ہونا ہے نا، ہے نا؟ لیکن مر کر سیدھا ہونا یہ کس کی شان ہے؟
مردے کی شان ہے نا، مر کر سیدھا ہونا تو یہ مردے کہلاتے ہیں۔ زندوں کی شان تو جھکنا ہے، زندوں کی شان کیا ہے؟ جھکنا ہے، اور اکڑنا یہ مردے کی شان ہے۔ ایک سانپ جا رہا تھا، ایک مینڈک، معلوم ہے نا مینڈک؟ وہ مینڈک آیا اور سانپ کو کہا، ارے بولے بابا کیا یہ تیرا، کب بھی دیکھے تو واکڑا تکڑا چلتا ہے، ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے، کبھی تو سیدھا چل لیا کرنا، کبھی تو سیدھا چل لیا کر۔ اب سانپ تو سانپ ہوتا ہے نا، اس کو غصہ آیا، کہا اچھا میری بلی مجھے میوں کہے، چھوٹا تو جانور، میں اتنا بڑا، اور مجھے تو نصیحت کر رہا ہے کیا؟ آج اگر کوئی جماعت کے ساتھی، کوئی مفتی، کوئی عالم کسی کو کوئی بات کہہ دینا تو کیا بولتے ہیں؟ ہاں جاؤ جاؤ، ہم کو معلوم ہے، اچھا ایکسپیرینس ہے ہم کو، ہے نا، تم آ جائے، ہم کو 40 سال کا نماز کا ایکسپیرینس ہے۔ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں؟ نماز میں بھی ایکسپیرینس دکھاتے ہیں کہ 40 سال کے نماز کا ایکسپیرینس ہے، 2 منٹ میں 2.5 منٹ میں 17 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، تو اس سے ایک ساتھی نے کہا، ایک عالم صاحب نے کہا کہ بھائی تمہیں یہ نماز 17 رکعت میں دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا، تم 17 رکعت پڑھ رہے ہو بھی 2.5 منٹ کے اندر؟ کہا مولانا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، 40 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ ارے کیسا ایکسپیرینس؟ نماز میں بھی ایکسپیرینس؟ چٹ منگنی پٹ پیا 2.5 منٹ میں 17 رکعت، امپوسیبل ہے کیا؟ بتاؤ بھائیو، ہو سکتا ہے کیا؟ تو یہ حال ہے۔ تو وہ مینڈک، وہ سانپ کہنے لگا اچھا، پھر اس نے کیا کیا؟ اس کو پکڑنا چاہا، ہے نا، اپنا پھنگ یوں پھیلایا۔ مینڈک ہوشیار ہوتا ہے، وہاں ایک کنواں تھا، کنواں بوڑی تھی، اس میں اس نے اڑی مارا، اندر چلا گیا۔ اب چند بچے آئے، ہے نا، چند بچے آئے پانی بھرنے کے لیے، تو دیکھا ارے یہ سانپ اب اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا وہاں کٹے کے نیچے، اس کے انتظار میں کہ کب باہر ہی نہ آئے اور کب میں اس کو اپنا لقمہ بناؤں، انتظار میں بیٹھا رہا۔ تو بچے آئے پانی بھرنے کے لیے، دیکھا کہ سانپ ہے۔ اب بچوں کی فطرت ہے، عادت ہے نا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے، ہے نا، مٹی اٹھا کے ماری، پہ ڈگڑ مارا، وہ سانپ مر گیا۔ بچوں نے پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد وہ باڈی کے اوپر، کنویں کے اوپر کٹا بنا دیتے ہیں نا، اس نے کیا کیا؟ بچوں نے سانپ کو یوں سیدھا سلا دیا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مینڈک آیا، پانی سے باہر مینڈک آیا کنویں سے، اور کہا اچھا اب سیدھا ہوا ہوئے، زندگی میں سیدھا ہو لیتا تو تیرا فائدہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ تو دوستو آج ہمارا بھی حال وہی ہے، ہم کو کب سیدھا ہونا ہے؟ مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد ہی سیدھا ہونا ہے کیا؟ کب سیدھے ہوئیں گے؟ دنیا میں سیدھے ہو لے دوستو تو ہمارا فائدہ ہے نا، آخرت بن جائیں گی، قبر بن جائیں گی، حشر بن جائے گا، پرصراط بن جائے گی، جنت بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، تو بنیں گے انشاءاللہ۔ نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، نبی کی تہذیب کو اپنائیں گے، نبی کے کلچر کو اپنائیں گے، نبی کی شریعت کو اپنائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، اللہ کو گواہ بنا کر، ربیع الاول کا مہینہ ہے، انشاءاللہ آج کے بعد میں ہم ایک نماز بھی ہماری قضا نہیں ہوگی، نبی کی سنتیں انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، سنت کے مطابق کپڑا پہنیں گے، سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، سنت کے مطابق ازدواجی زندگی گزاریں گے، سنت کے مطابق کاروبار کریں گے نا انشاءاللہ، سب کام کریں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اور جتنے نوجوان ہیں جو پب جی گیم کھیلتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے جامع مسجد کے اندر آج سے ہی توبہ کر لو۔ میں کسی کو نہیں اٹھاتا کہ کون کون کھیل رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر توبہ کر لو۔ اب میں زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہتا اس بارے میں۔ اگر آپ پب جی گیم کھیل رہے ہو، فری فائر گیم کھیل رہے ہو، تو میں اپنی بات نہیں کہتا، شریعت کی، ہے نا، فقہا کی، مفتیان کرام کی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت کا جو پب جی گیم ہے، فری فائر گیم ہے، اور جتنے بھی اس طرح کے کھیل ہیں، ان تمام کے اندر شرکیہ کلمات ہیں، شرکیہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ان کے سامنے تمہاری پیشانی کو جھکایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے پیشانی جھکا لی تو یاد رکھو تمہارا ایمان سلب ہو گیا۔ اور جب تک کہ آپ اس شرکیہ کلمات کو آپ ٹچ نہیں کرو گے، شرکیہ کلمات کے سامنے آپ اپنی پیشانی نہیں جھکاؤ گے، اس وقت تک یہ اگلا فنکشن اوپن نہیں ہوتا۔ اس لیے مفتیان کرام نے کہا پب جی گیم کھیلنے والا مرتد، سمجھ گئے؟
اب چاہو اسلام میں نام ہمارا مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، راشن کارڈ میں مسلمان ہے نا، لائسنس میں مسلمان ہوگا، لیکن اللہ کی فہرست میں عیسائی، کرسچن، یہودی، نصرانی، ڈہریہ ہوگا۔ اس کا فیصلہ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو کرتے ہیں سب ساتھی؟ آج کے بعد میں اگر کھیلتے بھی ہیں تو نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ اب تک کہ معلوم نہیں تھا، اللہ معاف کر دے گا۔ آج کی رات ہی 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ مانگو گے نا انشاءاللہ؟ اور دوسری گزارش، تیسری گزارش یہ ہے کہ آج دیکھو ارتداد کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، دجالی دور ہے نا۔ بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی، شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، دے رہا کہ نہیں دے رہا دوستو؟ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا، بہن بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے نا، بھائی بہن کو دھوکہ دے رہا، پڑوسی پڑوسی کو دھوکہ دے رہا، آقا نوکر کو، نوکر آقا کو، ہے نا، ہر ایک انسان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ تو دشمنان اسلام کی سازش اور پالیسی ہے نا۔ آج سے نہیں، اس زمانے سے وہ کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنی پالیسی میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں کہ ان مسلمان نوجوانوں کے چہروں پر سے اسلام کی تصویر، اسلام کی شبیہ ہٹا دی جائے، اور ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ میں کون سا معاملہ کیا جائے؟ ان کی عزتوں کو لوٹا جائے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جائے اور ان کو مرتد کیا جائے۔ یہ ان کی سازش چل رہی ہے۔ ہم مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اس لیے دوستو اب جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب جو یہ 2023 کا نصاب تعلیم آ رہا ہے، نصاب تعلیم اب جو بنایا گیا ہے اس وقت میں، پہلے رائٹ ٹو ایجوکیشن آیا تھا، آپ سب کو معلوم ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جان توڑ کر پورے ہندوستان کا سفر کیا اور پورے ہندوستان میں ہر جگہ پہ کانفرنس لی اور اس کا اس ایکٹ کو ختم کروایا۔ اب آنکھیں ترسے گی ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو اب جو ان کا نیا تعلیمی جو کہ پالیسی آئی ہے نا دوستو، اب انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس وقت میں کہ 6 سال سے لے کر 18 سال تک کا کوئی بچہ مکتب میں، مدرسے میں نہیں جائے گا سوائے اسکول کے۔ اب انہوں نے چینج کیا ہے، 3 سال کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر تک کا کوئی بچہ کسی مسجد میں، کسی مکتب میں نہیں جائے گا۔ پھر ان کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ یہ ہماری نسلیں اپنے عقیدے پر کیسے باقی رہے گی دوستو؟ اس لیے اب تو ہر باپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ہر باپ کو اپنا گود مدرسہ بنانے کی ضرورت ہے، ہر ماں کو اپنی گود کو مدرسہ اور مکتب بنانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اگر تھوڑی سی غفلت ہو گئی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لائن سے، تو یہ بچے ہمارے گھر میں پلیں گے لیکن دہریہ بنیں گے، یہودی بنیں گے، نصرانی بنیں گے۔ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے یہ 15 سال کے بعد، 15 سال تو درکنار، 12 سال کے بعد میں نہیں مانیں گے، 10 سال کے بعد میں نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مائنڈ ہے نا، کیا کہا جائے کہ ان کے مائنڈ کے اندر وہ چیزیں بھری جائے گی جو سلیبس آ جا رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کے اندر ایمان باقی رہے، ان کے عقائد محفوظ رہیں، ان کے عقائد سلامت رہیں، تو اپنے بچے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی گود سے ہی، ہے نا۔ اسلام ان کے دلوں میں اتار دے، پلا دے ان کی گھٹیوں میں اسلام کو، ایمان کو، عقائد کو۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے دوستو، ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ایمان نہیں پلایا۔ پڑھانا الگ چیز ہے، پلانا الگ چیز ہے دوستو، سمجھ گیا نا۔ دوا آپ پڑھیں گے پرچی پر، زندگی پڑھتے رہیں گے، زندگی بھر شفا ملے گی، صحت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو دوا کو کھانی پڑتی ہے، اندر ڈالنا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے، تب جا کر صحت یاب ہوتے ہیں، شفا ملتی ہے۔ ایسے ہی اپنی بچیوں کو ایمان کی عظمت، ایمان کی قیمت، ایمان کی عظمت ہے نا، بچوں کو سکھانا پڑے گا، ان کے دلوں میں اتارنا پڑے گا، ان کی گھٹیوں میں پلانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ ایمان والا کتنا قیمتی ہے، ایک ایمان والے کا ایمان کتنا قیمتی ہے، اور ایمان والے کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو باقی رکھا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ تم یہ چند کوڑیوں کے چکر میں مت پڑو، اپنے ایمان کا سودا مت کرو، اپنے آپ کو کیا کرو، غیروں کے حوالے مت کرو، یہ اپنی بچوں کو سکھاؤ، بتاؤ۔ آج مسلمان دن بھر کم سے کم ایک تو ایسے عاشق ہیں گٹکے کے، نشے کے، اب تو 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ نشہ کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔
کیسا دور آ گیا؟ 5 سال کے بچے نشے کر رہے ہیں۔ کون سا نشہ؟ وہ وائٹنر آتا ہے، وائٹنر، اس میں نشہ ہے، وہ جو ہے نا ناکوں میں لے کر سو رہے ہیں۔ وہ چونا کے اندر نشہ آ رہا ہے۔ اب ایسا چونا بھی نکلا ہے، چونا سمجھ رہے ہیں نا، تمباکو جو لگاتے ہیں، اس میں بھی ایسا نشہ نکلا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 6 سال کے بچے، ان کی جیب میں وہ چیز مل رہی ہے۔ نگرانی کس کی ہے؟ ذمہ داری باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ رات کو اپنے بچوں کی جیب کو دیکھو، تلاشو، بتاؤ۔ موبائل ان کے ہاتھ میں مت دو، رات کی تنہائی میں اپنے پاس میں رکھو۔ دن بھر کی جو ہے نا اس کے موبائل کے میسج کو چیک کرو، ہے نا، آؤٹ گوئنگ کو، انکمنگ کو، دونوں کو چیک کرو۔ پوچھو بچے سے۔ پہلی بات تو اینڈرائڈ موبائل ان بچوں کے ہاتھ میں بالکل مت دو، بھلے ایجوکیشن ہو یا نہ ہو۔ ہم پڑھانے سے منع نہیں کرتے، اب اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، بچوں کو بناؤ، لیکن ان کے ایمان کی فکر تو کرو نا۔ آج اگر مسلمان دوستوں، مسلمانوں کے پاس میں کیا نہیں ہے، لیکن مسلمان سب سے بڑا کیا ہے؟ عیاش ہے نا۔ کبھی اپنے بچے کی، اپنی قوم کی، آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کی۔ اگر کرتے نا دوستو، خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، آپ کے اتری شہر کے اندر ایک بہترین اچھا جو ہے نا ہاسپٹل ہوتا، بہترین اچھا جو ہے نا کالج ہوتا، اور وہ بھی جہاں مخلوط تعلیم نہیں ہوتی، ہماری بچیاں الگ پڑھتی، ہمارے بچے الگ پڑھتے، لیکن ہمارے پاس میں کوئی اس کا بدل نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں ان کے کالجوں میں، ان کے دواخانوں میں، ان کے ہاسپٹلوں میں بھیجنا پڑ رہا ہے۔ بتاؤ دوستو، میں غلط بات کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آج بھی مسلمان اگر اس چیز کو سمجھ لینا کہ چلو جہاں ہمارا دن میں 100 روپے کا ہم گٹکا کھاتے تھے، اب نہیں کھائیں گے، 1 کھائیں گے، 2 کھائیں گے، بس 80 روپیہ بچائیں گے اپنی آنے والی نئی نسلوں کے لیے۔ آپ جا کر دیکھو دواخانوں میں کیا حال ہو رہا ہے، بچے چینج ہو رہے ہیں۔ ہمارا اگر لڑکا ہو گیا، لڑکا ان کو دیا جا رہا ہے، اور ان کی لڑکیاں ہمارے حوالے کی جا رہی ہیں۔ کس کو معلوم ہے؟ مائیں تو بے ہوش ہے، بیٹی بے ہوش ہے، معلوم ہے کہ آپ کو نہیں معلوم؟ پھر جہاں مخلوط تعلیم ہوگی، اور ان کی تو باضابطہ اسکیم ہے کہ تم کیا کرو، مسلمانوں کی بچیوں کو اپنی طرف مائل کرو، سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے مائل کر رہے ہیں، ہے نا، نشے کے ذریعے سے مائل کروا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو ہے نا ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ان کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ صرف دوستوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ان کی تحریکیں چل رہی ہے۔ اور قبالہ جو ان کی ٹیم ہے دوستوں، جادوگروں کی، یہود و نصارہ کی، مستقل 24 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ ہم تو 1 گھنٹہ کرتے، 2.5 گھنٹہ لگاتے تھک جاتے ہیں مسلمان، 2.5 گھنٹے کی محنت کرے، بہت کام، بڑا کام کرے، ارے وہ 24 گھنٹے کر رہے، جا کر دیکھو 24 گھنٹے کر رہے ہیں، مستقل لگے ہوئے ہیں اس پر، اور مسلمان ہے نہیں، بولے آج ذرا ہے نا تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، 2.5 گھنٹے آج غائب، ہے نا، آج کی تعلیم غائب، اس مہینے کا 3 دن غائب، اس مہینے کا ذکر غائب، آج کا ذکر نہیں ہوا، کیوں؟ اس کو ضروری سمجھا ہی نہیں نا، آج کی تلاوت نہیں ہوئی، کیوں؟ اس کو ضروری نہیں سمجھا، ہے نا دوستو؟ اور وہ ہے کہ 24 گھنٹہ لگے ہوئے، 24 گھنٹے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، ہاں کیسی ان کی انتھک کوششیں، محنتیں چل رہی ہے، اس لیے اعمال مسنونہ کا ایک تو اہتمام کرو، اور ان چیزوں کی فکر کرو، اس سے کیسے بچا جائے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نئی نسل کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے، تو ان کے لیے آپ کو اپنی بچوں کے لیے بہترین کالج کا انتظام کرنا پڑے گا، بہترین دواخانے کا انتظام کرنا پڑے گا، بہترین تعلیمی نظام کا جو ہے نا اس کے ان کے لیے سوچنا پڑے گا، تبھی ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ جب ہمارے پاس میں اسکول ہوگا تو ہم اپنے اسکول میں ان کے ایمان کو بچائیں گے نا، سلیبس ان کا پڑھائیں گے، لیکن تربیت ہماری ہوگی نا۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، عجیب جملہ فرما کر چلے گئے، فرمایا دیکھو اگر استاد، اگر ٹیچر کیا ہے مسلمان ہے تو بائبل پڑھا کر، اگر مسلمان ٹیچر ہے، ٹیچر مسلمان ہے، ٹیچر دیندار ہے، تو اپنے بچوں کو بائبل پڑھا کر مسلمان بنائے گا، اور اگر مسلمان بظاہر نام کا ٹیچر ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھا کر بچوں کو نصرانی بنائے گا، یہودی بنائے گا، عیسائی بنائے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو کریں گے اس کی فکر؟ کون کون کرے گا؟ اپنی کمائی میں سے روز بچائیں گے؟ دیکھو دوستو، میں زیادہ کچھ نہیں کہتا،
آپ جس کاروبار میں ہیں، آپ گونڈی کام کر رہے ہیں، آپ کنر ہیں، ڈرائیور ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کے دن بھر کا جو ہے نا سودا ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، دن بھر کی جو بکری خریدی ہے، ان تمام میں سے سب کچھ کاٹ کر نوکر پگار ہے، لائٹ کا بل ہے، فلاں جو بھی کچھ ہے، ان تمام کو جو ہے یہ کر کے حذف کر کے جو آپ کی آمدنی خالص بچی ہے، مثال کے طور پر 200 روپیہ آپ کا بچا ہے، وہ نفع کیا ہے؟ نفع کی آمدنی 200 بچی ہے، اس میں سے آپ یہ نیت کر لو صرف 1% یعنی 100 روپے میں 1 روپیہ اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں گے اس مال میں۔ 500 بچ گئے تو 5 روپے ہو گئے ایک دن کے، روز کے کتنے ہو جائیں گے؟ روز کے کتنے ہو جائیں گے؟ ہے نا؟ اگر 10 گھر کے اگر ایسے ہو گیا تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ سبھی لوگوں نے کر لیا تو پھر دیکھو انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس پیسے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے باپ کو بھی ضرورت پڑ گئی، آپ پیسے نہیں دیتے لیکن آپ کا باپ بیمار پڑ گیا، محتاج ہے، پریشان ہو گیا، تو آپ اپنے باپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے، خیرات نہیں دے سکتے، اپنے بھائی کو نہیں دے سکتے، ہے نا؟ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، ہاشم کو، سید کو نہیں دے سکتے، لیکن جب آپ کے پاس میں وہ فلہ والی رقم رہے گی، اللہ کے پارٹنر والی رقم رہے گی، تو آپ اس پیسے کو اٹھا کر سید کو بھی دے سکتے ہیں، ہاشم کو بھی دے سکتے ہیں، باپ کو بھی دے سکتے ہیں، دادی کو بھی دے سکتے ہیں، ماں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد کو بھی دے سکتے ہیں، مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، خانقاہ کو بھی دے سکتے ہیں، غریب یتیم سب کو دے سکتے ہیں، اور جتنے دین کے شعبے ہیں تمام میں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیسہ زکوٰۃ کا نہیں، صدقے کا نہیں ہے نا؟ ابھی جو ہم نے دعا کی ہے نا، وہ کہاں ہے؟ یونس بھائی کا لڑکا ذکی۔ اچھا، اور پھر یہ کہ دیکھو دوستو، جب اللہ کو پارٹنر بنا لو گے نا، اللہ آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی دکان کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے گھر بار کی، سب کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے سپرد ہو جائے گی؟ اللہ کے سپرد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ نے اپنے مکاک کے اندر الحمدللہ 2-3 سال پہلے اس طرح کی آواز ہم نے لگائی، آج اللہ کا فضل ہے 22 افراد ایسے تیار ہو گئے ہیں، وہ تمام روزانہ جو ہے نا نکالتے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ ہے نا، تو ماشاءاللہ ان 22 لوگوں کے جو ہے نا منتھلی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے جو ہے ہو جا رہے جمع۔ کتنے دن میں ہاسپٹل بن جائے گا بتاؤ؟ 1 سال میں بن جائے گا، 2 سال میں تو بن جائے گا نا، کہ نہیں بن جائے گا؟ کوئی مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں دوستو، ہمارے لیے بہت آسان ہے کرنا چاہے تو، ہے نا؟ نہیں بولے میں 10 روپیہ دوں گا، 100 میں سے 10 روپیہ اللہ کو پارٹنر بناؤں گا، میں بولا تیری مرضی اپنے مال میں سے، نہیں بولے میں 10 روپیہ دوں گا، 100 میں سے 10 روپیہ اللہ کو پارٹنر بناؤں گا، میں بولا تیری مرضی، خوشی سے بنا۔ دیکھو اس کے بعد میں، حالانکہ نوجوان بچہ ہے، 19-20 سال کا بچہ ہے، وہ اس کا میرے ساتھ میں چلہ لگا ہے، جہانگیر چاچا کا اور وہ ذکی کا، یونس بھائی کے لڑکے کا، اور ایک صابر جو ہے بریانی والا ابھی ہے نا، چکن بریانی آپ کو کھلاتا ہے نا قبرستان مسجد کے پاس، ان 3 ساتھیوں کا میرا چلہ یہاں پر لگا ہے، 2000 ملی، خلافت ملی لگا، اور اسی چلے کی برکت کی وجہ سے پیر صاحب دامت برکاتہ کی نسبت ملی، خلافت ملی۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ بھی کہ شاید اتھنی کے بزرگوں کی اور ہمارے حضرت بیلگامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو توجہ تھی اس مرکز کے اندر، اس جامع مسجد میں، یہاں بھی جماعت کے دوران میں ذکر بھی کرایا کرتا تھا، میں آیا 2-3 مجلس میں الحمدللہ، اور ان تمام علماء کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسی دوران میں جو ہے نا ملیشیا بلایا، اور حضرت پیر صاحب کی نسبت مجھے ملی، ہے نا؟ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور آپ کی بستی والوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے نا؟ کہ اگر آپ کی بستی میں نہ چلتا تو شاید یہ دوبارہ آپ کی بستی میں خیر نہ آتی کیا ہے نا دوستو؟ تو انشاءاللہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اپنے ایمان کی بھی، اعمال کی بھی، ہے نا، سنت شریعت کی بھی، اور ساتھ ساتھ میں اپنی اولاد کی تعلیم کی، تربیت کی، اور خاص طور سے اس لائن کی فکر کرو انشاءاللہ، اسکول کے لائن سے، کالج کے لائن سے، اور دواخانے کی لائن سے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باتیں بہت کچھ تھی، لیکن پھر وہ میں نے کہا کہ وہ نعت پڑھ کر سن کر کے جو ہے نا نبی کے جو ہے نا کچھ باتیں یاد آ گئی، تو اس لیے میں ادھر بھی چلا گیا، ہے نا، پھر ادھر بھی آ گیا۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ نے کہلوایا کہہ دیا، بس اللہ ہم سب کو جو ہے نا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کو کس کے ساتھ میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے؟ کچھ اور؟ جی ہاں، لائٹ بند کر لے بھائی، دیکھو
جو اصل میں موضوع تھا وہ تو یہ بات کہنی تھی کہ دیکھو جیسے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے مارنے کے لیے، ہے نا؟ اور جیسے بچہ کہے ابو 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 امی 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 تو فوراً کیا کرتی مائیں؟ ڈنڈا پھینک دیتی ہے۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا لاڈلا، میرے دل کا ٹکڑا، ہے نا، میرا پپو، میرا لٹو کیا کر رہا ہے؟ میرا نام لے رہا ہے، امی امی کہہ کر پکار رہا ہے، تو ماں ڈنڈا پھینک دیتی ہے، باپ بھی ڈنڈا پھینک دیتا ہے۔ اس کا غصہ کیا ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور باپ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی دوستو آج اللہ ہماری بدامانی کی وجہ سے ناراض ہیں، ہم بھی اپنے اللہ کو یاد کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے، اپنے اللہ کا نام لیں گے، ہے نا؟ مثل مشہور ہے نا، جس کا کھائے اس کا گائے۔ ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ اللہ کا کھا رہے ہیں نا، تو اللہ کا گانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گانے سے کیا مراد؟ اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، صبح یاد کرے، شام یاد کرے، سوتے وقت میں یاد کرے، اٹھتے وقت میں یاد کرے، ہر وقت میں اپنے اللہ کو یاد کرے، ہے نا؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے میرے بندے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ پہلو بدلتے ہوئے بھی مجھ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے بندے کون ہیں؟ اللہ رب العزت کے چہیتے اور نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے تاکہ اللہ جو اس وقت میں ناراض ہے، ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ ان حالات کو جو ہے نا بدل دیں گے اور ہم سب کے تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اللہ کو یاد کریں گے۔